یہ ہے سمے نیوز نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمی سمے۔ میرے ساتھ آج تکرار کے نئے ایپیسوڈ میں ایک وہ شخصیت ہے جس کا کوئی تعارف دینا بہت ضروری نہیں ہے، تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن آپ کو بتائیں کہ یہ صاحب توقیر رضا خان صاحب ہیں، جو ایک بہت بڑے دینی گھرانے سے تعلق ہے ان کا۔ ہندوستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو ایک بہت بڑا دینی مرکز ہے بریلی میں، اس کے سربراہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سیاسی اہمیت بھی ہے، سیاست میں بھی انہوں نے اپنے ہاتھ اب آزمائے ہیں، اور ابھی فی الوقت اتر پردیش سرکار کا جو ہینڈلوم اور ٹیکسٹائل بورڈ ہے اس کے صلاحکار کے طور پہ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ کل انہوں نے اس عہدے سے اپنے آپ کو مستعفی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس سے ان کی اہمیت کم نہیں ہوتی ہے۔ مولانا ہمیشہ، چاہے صحیح بات ہو یا کچھ اور ہو، کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے مولانا ہمیشہ سرخیوں میں رہتے ہیں۔ آج مولانا توقیر رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا خیر مقدم ہے عالمی سمے میں۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے مولانا صاحب کہ آپ کو کیا کہیں، ایک دینی رہنما یا ایک سیاسی رہنما؟ ان تمام چیزوں سے ہٹ کے میں یہ چاہوں گا کہ اگر مجھے رہنما نہ کہا جائے بلکہ خادم قوم و ملت کہا جائے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا، اور میں صرف خدمت کا کام کر رہا ہوں۔ میرا خاندان ہمیشہ خدمت کا کام کرتا رہا ہے، اور مذہبی خدمت ہمارے خاندان نے زیادہ انجام دی ہے، اور اس وقت میں نے حالات ایسے محسوس کیے کہ حالات حاضرہ میں سیاسی خدمت کی بھی اور سیاسی رہنمائی کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ عام مسلمان میں وہ بیداری جس کی ضرورت ہے اس وقت، وہ بیداری میں محسوس کرتا ہوں کہیں کمی ہے۔ تو اس وجہ سے میں، اگرچہ پیروں کے گھرانے سے تعلق ہے، آسانی کا راستہ بھی ہے میرے پاس، لیکن میں نے یہ مشکل بھرا راستہ چنا ہے، اور مسلسل میں اس کوشش میں ہوں کہ خاص طور سے مسلم عوام میں جو بیداری آنا چاہیے اس کے لیے کوشاں ہوں۔ مولانا آپ بتا رہے ہیں کہ بیداری لانے کے لیے آپ سیاست میں آئے، لیکن ایسا دیکھا گیا ہے، میں نام نہیں لوں گا، کہ پیری مریدی کے بعد جو اگلا پڑاؤ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سیاست اور ایوان تک کا ہوتا ہے۔ تو کہیں ایسا مان لیں کہ آج کل یہ ایک بہت عام راستہ ہو گیا ہے، بہت آسان راستہ ہو گیا ہے کہ پیری مریدی کے بعد ایوان تک جانا ہے تو کسی طرح سے اپنا قد پہلے دینی رہنمائی کے ذریعے بڑھاؤ اور پھر سیاسی قیادت میں ہاتھ آزماؤ۔ اس قسم کا بھی بہت سی جگہ دیکھا گیا ہے، یہ حالات بھی ہیں، لیکن میں کبھی مذہبی رہنما نہیں رہا۔ پچھلے 12 سال سے میں نے اتحاد ملت قائم کی ہے، جب میں نے محسوس کیا حالات بہت خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں میں انتشار اور اختلاف برادریوں کے نام پر جو مسلم طریقہ نہیں ہے، وہ غیر مسلم طریقہ، برادریوں کا بٹوارا وہ مسلمانوں میں آ گیا۔ برادریوں سے پھر اور زیادہ میں نے دیکھا کہ خانقاہوں میں بٹ گئے مسلمان۔ مسلکوں میں تو پہلے بٹے ہوئے تھے، میں مسلکوں کے اتحاد کی کوشش کر رہا تھا، اس دوران میں نے محسوس کیا کہ اب لیکن آپ کے اوپر تو ہمیشہ یہ الزام لگتا ہے کہ آپ ملت میں اتحاد نہیں ہونے دیتے ہیں۔ مسلکی معاملے کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیشہ آپ کے اوپر یہ انگلی اٹھتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں ایک بہت بڑا جو روڑا ہے یا ایک جو بہت بڑی چیز ہے جس کو لوگ نہیں طے کر پا رہے ہیں، وہ توقیر رضا صاحب۔ نہیں، ہندوستان میں توقیر پہلی وہ شخصیت ہے جو اتحاد کا پرچم لے کر اٹھی ہے۔ اس سے پہلے یہ کوشش نہ کسی اور مسلک سے ہوئی، نہ بریلی سے کبھی یہ کوشش ہوئی۔ مسلکی اختلاف، مجھ پر بہت سے فتوے بھی لگائے گئے، اور یہ فتوے اس لیے لگے کہ میرے اصل مقصد کو لوگوں نے نہیں سمجھا، لیکن آج وہی لوگ جو میرے اصل مقصد کو سمجھ سکے ہیں تو آج وہ میری تائید کرتے ہیں۔ کیا مقصد؟ تو میں پہلی ایسی شخصیت ہوں جو اس راہ میں نے کام شروع کیا، اور اتحاد ملت میں نے پورا کاروان اتحاد پورے اتر پردیش میں میرا گیا، اور الحمدللہ پورے ہندوستان میں بلکہ دنیا میں ایک میسج گیا۔ بریلی سے کارواں میں دیوبند تک لے کے گیا، اس لیے نہیں کہ یہ بات ہماری پہلی کانفرنس میں 12 سال پہلے طے ہو گئی تھی کہ مسلک میں کسی قسم کا اتحاد نہیں کیا جا سکتا۔ مسائل، شرعی مسائل میں جو اختلاف ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن دنیاوی معاملات میں مسلمان سمجھے جانے والے تمام لوگوں کو متحد ہونا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں یا نہ سمجھیں، ایک دوسرے کو کافر کہیں، لیکن جن کو حکومتیں، پارٹیاں اور فرقہ پرست طاقتیں جن لوگوں کو مسلمان سمجھتی ہیں، ان تمام لوگوں کو متحد ہونا چاہیے۔
لیکن مولانا صاحب آپ نے کہا کہ ہم ایک دوسرے کو کافر کہتے رہیں، جب یہ سلسلہ ہوگا کہ آپ دیوبندی کو کہیں، دیوبندی بریلوی کو کہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اوپر اٹھ کر کے اتحاد ہو پائے گا؟ نہیں، دنیاوی معاملات میں دیکھیے کہیں فساد ہوتا ہے یا دہشت گردی کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کس فرقے کا ماننے والا ہے، کس مسلک کا ماننے والا ہے، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہے۔ تو ایسے مسلمان سمجھے جانے والے لوگ ان تمام مسائل کے لیے، تعصب ہے، نفرتیں ہیں، دنگا فساد ہے، ان تمام معاملات کے ایسا سمجھ لیجئے کہ ایک سیلاب میں ہم لوگ پھنس گئے ہیں۔ اس وقت اگر ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں تھامیں گے تو بچنا محال ہو جائے گا۔ مولانا آپ نے ایک بہت اچھی بات کی کہ مسلکی اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے ممکن نہیں ہے، لیکن سیاسی طور پہ اتحاد ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ پارٹیاں، کچھ لوگ، کچھ گروپس آگے آ کر کے اتحاد کی بات کرتے ہیں، لیکن اس اتحاد میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں صف اول میں کون بیٹھے گا، اس کی سربراہی کون کرے گا، توقیر رضا صاحب کریں گے یا ارشد مدنی صاحب کریں گے یا کوئی اور کرے گا، اس کو لے کر کے اتفاق رائے نہیں ہو پاتی ہے۔ نہیں، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے اتحاد اور ملت کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں، ایک چھوٹے سے محلے کے لیول پہ ہم اور آپ بٹے ہوئے ہیں، تو کیا کوئی صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ قومی سطح پہ کوئی اتحاد ہو جائے؟ میں نے اسی لیے شروع میں عرض کیا آپ سے کہ مجھے سربراہ یا نیتا یا قائد نہ کہا جائے، بلکہ میں خدمتگار کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں، اور خدمتگار میں سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں تمام لوگ ایک دوسرے سے بڑھ کے اگر اپنی ملت کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے تو کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، کون آگے بیٹھے گا کون پیچھے بیٹھے گا یہ مسئلہ کم سے کم میرے یہاں تو نہیں ہے۔ میں ایک خدمتگار کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں اور کسی حد تک میں اس میں کامیاب بھی ہوا ہوں گا، کیونکہ آپ نے 2010 میں جھوٹا الزام لگا کے مجھے گرفتار کیا تھا، جو بعد میں وہ تمام مقدمات واپس لیے۔ نہیں، آپ سے وضاحت چاہیں گے، 2010 میں مایاوتی جی کی سرکار میں آپ کو گرفتار کیا گیا تھا اور آپ کے اوپر دنگائی ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ ابھی حال میں جب آپ کیجریوال صاحب آپ سے ملنے گئے تو یہ بات پھر منظر عام پہ آئی اور اس کی کافی حقیقت کیا تھی؟ 2010 میں اتحاد ملت ایک چھوٹی سی تنظیم، اس نے اپنی اتنی حیثیت بنائی کہ کانگریس بھی چاہتی تھی کہ اتحاد ملت ہمارے ساتھ آئے، بہوجن سماج، سماجوادی، تمام لوگوں کی کوشش تھی، اور میں یہ چاہتا تھا کہ جس طرح دوسرے لوگوں نے برادری کی بنیاد پر اپنی اپنی جماعتیں بنائیں، اور جاٹووں نے بھی بنائی، جاٹوں نے بھی بنائی، یادووں نے بھی بنائی، تو میری کوشش یہ تھی کہ مسلمان پہلے تو ایک برادری کی شکل میں، اور میری گرفتاری کے بعد میں نے محسوس کیا کہ مسلمان ایک برادری بن چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس وقت دیوبند والے بھی آئے میری حمایت کے لیے، ندوے والے بھی آئے، جامع مسجد، تو تمام لوگوں نے حمایت کی، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اتحاد ملت تو پوری طرح قائم ہے۔ تو جس طرح برادریوں کا معاملہ، جیسے چناؤ کے وقت میں سنتا ہوں لوگ کہتے ہیں کوئی بھی امیدوار جب چناؤ لڑنا چاہتا ہے تو وہ یہ حساب دیکھتا ہے کہ کتنے ٹھاکر ہیں، کتنے بنیے ہیں، کتنے پنڈت ہیں، کتنے مسلمان ہیں۔ تو اگر اس اعتبار سے متحد ہو کے مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے تو ان تمام سے بھاری اس کی تعداد ہو جاتی ہے۔ کتنے بنیے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کتنے ہندو ہیں کتنے مسلمان ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کتنے ٹھاکر، کتنے بنیے، کتنے پنڈت اور کتنے مسلمان۔ اس حساب سے جب ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایک طاقت میں نے بنانے کی کوشش کی، کسی حد تک کامیاب ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ ایک محدود ایریے میں وہ کوشش میری کامیاب ہوئی، لیکن میسج اس کا آل اوور ہے۔ تو اسی وجہ سے مایاوتی کی اس وقت حکومت تھی اور ان کی کوشش یہ تھی، لالچ بھی دیے گئے، دباؤ بھی بنائے گئے، خوفزدہ بھی کیا گیا، اور اس کے بعد جو آپ کو الزام لگے تو بڑے سنگین الزام لگے۔ نہیں، الزام تو کسی پر کچھ بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن ملزم اور مجرم میں فرق ہوتا ہے۔ مجھ پر الزام لگایا، گرفتار کیا، اور 72 گھنٹے میں وہ تمام الزامات واپس لیے۔ میں کورٹ سے چھوٹا نہیں ہوں، الزامات جنہوں نے لگائے حکومت نے معافی مانگی، الزامات واپس لیے اور مجھے باعزت گھر تک پہنچایا۔
تو مجھ پر کوئی الزام نہیں ہے، فساد کا کوئی الزام نہیں ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فسادی ہوں یا میں نے کبھی بھڑکاؤ تقریر کی ہے یا میں نے فساد کا ماحول بنا دیا۔ جلوس محمدی اس وقت 5 سال کے بچے تک اس میں جلوس میں شریک ہوتے ہیں، تو مسلمان پیغمبر اسلام کا یوم پیدائش منانے آتا ہے، خوشیاں منانے آتا ہے، فساد کرنے نہیں آتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ ماحول بنایا، اور پولیس کا جو رویہ ہمیشہ رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ سوتیلا رویہ، وہ اس وقت ہوا، اور اس کی فقیر صاحب آپ کو یہاں روکنا پڑے گا، وقت ہو گیا ہے وقفے کا، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رہے گی۔ یا جوڑوں کا درد یا موچ کہیں آ جائے، سارے درد کی ایک دوا ہے، کیوں نہ آزمائے آرتھووک لگائے۔ آرتھووک تیل اور کیپسول میں اپلبدھ۔ پرنے، دیکھ تو کون آیا ہے۔ پہلی بار کسی کو سمجھنے میں بھول کی ہے میں نے۔ ہماری بھاشا بھلے ہی نہیں بول پاتی، لیکن تمہیں پریم کی بھاشا تو آتی ہے۔ چلو بیٹا گھر چلو۔ لیکن گھر آنے کے لیے میری ایک شرط۔ فرنگی بہو سوموار سے شکروار رات 10 بجے سہارا 1 پر۔ بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ توقیر صاحب، آپ یہ بتا رہے تھے کہ پولیس کا جو رویہ ہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں سوتیلا رویہ ہوتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ فرقہ پرست ہو گئی ہے۔ ابھی حال میں ہی کچھ تنازع اتر پردیش میں ہوا، اس میں بھی یہ دیکھنے کو ملا۔ آپ اس پورے واقعے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ فرقہ پرست طاقتیں ہندوستان میں فسادات کرانا چاہتی ہیں، اور خاص طور سے اس وقت اتر پردیش کو انہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے، اور اتر پردیش میں انہوں نے یہ کوشش 100 سے زیادہ بار کی ہے، اور ہر بار یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اتر پردیش میں ماحول بگاڑنے کی پوری منظم کوشش ہو رہی ہے؟ فرقہ پرستوں کی یہ کوشش ہے کہ اتر پردیش میں ایک ایسا فساد کر دیا جائے کہ لوگ گجرات اور آسام کو بھول جائیں، اور یہ کوشش 100 سے زیادہ بار وہ کر چکے ہیں۔ ہندو اور مسلمانوں کی سوجھ بوجھ کی وجہ سے وہ اس میں ناکامیاب رہے، لیکن کسی حد تک مظفر نگر میں وہ کامیاب ہوئے، اور مظفر نگر میں ان کی کامیابی کے لیے، ان کی کامیابی کا سہرا کہا جائے تو میں ان ادھیکاریوں کو دیتا ہوں جن کی ذمہ داری تھی کہ فساد کو روکتے، انہوں نے بڑھاوا دیا۔ میں نے حکومت سے بھی یہ مانگ کی کہ اس وقت جو ڈی جی پی تھے ناگر صاحب، وہ وہاں اس علاقے کے ہیں، ان کی برادریاں، ان کی رشتہ داریاں، تعلقات، دوستیاں، میں نے مانگ کی کہ ان کو ہٹایا جائے، ان کے خلاف جانچ کی جائے۔ 27 تاریخ سے لے کر اور 7 تاریخ تک لاپرواہی سے کام لیا گیا، اور پھر مہا پنچایت، غیر قانونی مہا پنچایت ڈی جی پی کی موجودگی میں بلائی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے اتنا بڑا فساد ہوتا ہے۔ تو ذمہ دار سب سے بڑے اگر کوئی ہیں تو وہ ڈی جی پی صاحب ہیں، ان کے خلاف جانچ ہونی چاہیے، یہ میں مانگ کر چکا ہوں۔ تو یہ ایک الگ ایشو ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کسی حد تک وہ وہاں کامیاب ہوئے، لیکن حکومت نے پھر بھی سوجھ بوجھ سے کام لیا۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مظفر نگر میں جو کچھ ہوا اس کو سرکار نے روکنے کی اور اس کو درست کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے ادھیکاریوں نے کہیں نہ کہیں لاپرواہی سے میں یہ بات شروع سے کہہ رہا ہوں، کوسی کلا میں پہلا فساد ہوا اس حکومت میں، اگر اس وقت وہ سختی دکھائی جاتی جس کی ضرورت تھی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید مظفر نگر تک ہم نہ پہنچتے۔ حکومت اور خاص طور سے میں اکھلیش یادو کو میں نے قریب سے دیکھا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں، دیانتداری سے کام کر رہے ہیں، لیکن حکومت کے ہاتھ پر ضلع پرشاسن اور ضلع پولیس ہوتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے دماغوں میں فرقہ پرستی گھر کر چکی ہے، اور میں نے حکومت سے مانگ کی ہے کہ ایسے جو افسران ہیں، ادھیکاری ہیں، ان لوگوں کو جو فرقہ پرستی کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں، ان کو نامزد کیا جائے اور ان کے خلاف جانچ بیٹھائی جائے، ان کو برخاست کیا جائے۔ جب تک سخت فیصلے نہیں لیے جائیں گے تب تک اتر پردیش کو فسادات سے اور ان تمام چیزوں سے بچانا مجھے بہت محال محسوس ہوتا ہے۔
ایک چیز اور دیکھی گئی ہے توقیر صاحب کہ آج کل چاہے ہندوستان کا کوئی بھی صوبہ ہو اس میں مسلم نوجوانوں کو دہشت گردی کے الزام میں پکڑ کر بند کیا جا رہا ہے، اور کوئی بھی ریاست بڑی یا چھوٹی اس سے پاک نہیں ہے، ہر ریاست میں اس طرح کی چیز ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں نے بھی اس پہ کافی کام لیا، آپ کو کیا لگتا ہے کیا کچھ ادھیکاریوں کی وجہ سے یا سسٹم میں ایک پوری فرقہ پرست سوچ آ گئی اس کی وجہ سے اس طرح کے واقع ہو رہے ہیں، یا ہمارے مسلم نوجوانوں میں کچھ بھٹکاؤ آیا ہے، کچھ مسلم نوجوان کسی ورگلانے والے کی باتوں میں آ کر کے کوئی غلط چیزیں کر رہے ہیں؟ نہیں، مسلمانوں میں کسی قسم کا بہکاؤ نہیں آیا ہے۔ مسلمان اور خاص طور سے آج کا مسلم نوجوان اپنے ملک سے محبت کرتا ہے اور فسادات سے اور دہشت گردی سے، ان چیزوں سے بچتا ہے۔ مسلمان پر سراسر یہ الزام ہے کہ مسلمان آتنکوادی ہے یا مسلمان فسادی ہے یا مسلمان دیش دروہی ہے۔ مسلمان تنہا وہ قوم ہے جو اپنے ملک سے محبت کرتی ہے، اور جو اپنے ملک سے محبت کرتا ہے وہ نہ اپنے ملک۔ لیکن مولانا آج کی تاریخ میں ہندوستان کے کئی ضلعوں میں تقریباً 2500 مسلم نوجوان انہی آروپوں میں بند ہیں۔ نہیں، ان آروپوں میں تعصب کی بنیاد پر بند ہیں۔ میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک توقیر کے لیے دیوبند اور بریلی اور ندوہ اور یہ تمام لوگ متحد ہو کر سڑکوں پر آئے تو چھڑا لیا، اپنی بات سنا بھی لی، منوا لی۔ تو میں جب جیل سے باہر آیا تو مجھے لوگوں نے بتایا اتنا بڑا احتجاج ہوا، اتنے لوگ، تو میں نے پوچھا کون لوگ تھے، انصاری تھے کہ پٹھان تھے، دیوبندی تھے کہ بڑے؟ لوگوں نے کہا کہ میاں اس دن نہ کوئی انصاری تھا نہ پٹھان تھا، تمام کے تمام مسلمان تھے۔ تو مسلمان جب متحد ہو کر آتا ہے تو اپنی بات منوا لیتا ہے۔ ایک توقیر کے لیے ایک بار متحد ہوئے، اپنی بات منوا لی۔ ایسے ہزاروں توقیر، جیسا کہ آپ نے کہا، ایسے ہزاروں بے گناہ توقیر ابھی بھی ہندوستان کی جھوٹے الزام میں ہندوستان کی جیلوں میں بند ہیں۔ ان تمام کو آزاد کرانے کے لیے ایک بار پھر مسلمانوں کو ان تمام بٹواروں سے اوپر اٹھ کر متحد ہو کر کھڑا ہونا ہوگا، اور انشاءاللہ جس دن کھڑے ہو جائیں گے اس دن آتنکواد کا جو جھوٹا الزام آپ کے ماتھے پر لگایا گیا ہے اس سے آپ نجات حاصل کریں۔ صاحب، آپ سوال کا میرا سیدھا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کس کو ذمہ دار مانتے ہیں، سرکار کو یا فرقہ پرست سوچ کو؟ کہیں نہ کہیں سرکار کی ذمہ داری تو ہے۔ اس کے لیے اتر پردیش سرکار کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ اتر پردیش سرکار ابھی بنی ہے۔ نہیں، میں اس کے لیے میں فرقہ پرست ذہنیت کو، اور مرکزی سرکار کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کہا ہے، آج بھی کہہ دیتا ہوں، ابھی جو فرقہ پرستی چل رہی ہے، جو مسلمان جیلوں میں بند ہیں، سب سے بڑی ذمہ داری مرکزی حکومت کی ہے۔ فرقہ پرستوں نے الزام لگایا اور فرقہ پرست پولیس نے اس کو گرفتار کیا، میڈیا نے اس کو آتنکوادی قرار دے دیا۔ عدالت نے فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن باقاعدہ اس کو آتنکوادی کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے اور وہ جیل میں بند ہے۔ حکومت سے جو مدد ملنی چاہیے تھی، کیونکہ حکومت ہماری بنوائی ہوئی ہے، مسلمانوں کی بنوائی، اس امید پہ بنوائی تھی کہ یہ آئیں گے تو ہماری مدد ہوگی، لیکن چاہے وہ بٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر کی بات ہو یا بے گناہ مسلمانوں کے جیل میں ٹھوسے جانے کا معاملہ ہو، ان تمام معاملات میں کانگریس پارٹی خاص طور سے ذمہ دار ہے۔ اور آج جو فرقہ پرستی میں ہندوستان میں دیکھ رہا ہوں، مجھے محسوس یہ ہوتا ہے، عام آدمی کو بھی یہ لگتا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے نریندر مودی کو پی ایم کی حیثیت سے پروجیکٹ کیا ہے۔ مجھے اس کے پیچھے کانگریس کی وہ سازش نظر آتی ہے، کیونکہ کانگریس کے نیتاؤں کو بھی میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میں آپ سے اس کی وضاحت چاہوں گا کہ کانگریس کی نریندر مودی کو پرائم منسٹر بنانے کی جو کوشش ہے اس میں کیا سازش؟ میں وہی وضاحت کر رہا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میرا الائنس رہا ہے، پچھلے 2009 میں میرا کانگریس کے ساتھ الائنس تھا، اور میری ہی حمایت کی وجہ سے جہاں وہ 6 نہیں جیت پا رہے تھے وہاں 22 جیت کے آئے تھے۔ تو میں نے ان کے نیتاؤں کو بہت قریب سے دیکھا، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ شاید بھارتیہ جنتا پارٹی میں RSS ذہنیت کے اتنے نیتا نہ ہوں جتنے کانگریس میں ہیں، اور باقاعدہ پالیسی میکنگ کا وہاں کام کرتے ہیں اور پوری طرح ایکٹیو ہیں۔ انہی کی پالیسی کی وجہ سے نریندر مودی کو واک اوور گجرات میں دیا گیا، باقاعدہ ایسے امیدوار اتارے گئے ان کے مقابلے پہ کہ ان کی جیت ہو جائے۔ اور آج جو نریندر مودی پی ایم کی حیثیت سے پروجیکٹ کیے گئے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں کانگریس کی سازش بھی شامل ہے، اور کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی ہی ہندوستان میں یہ ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ جگہ جگہ فساد ہوں اور ایک طبقہ ان کے ساتھ آ جائے، ایک طبقہ ان کے ساتھ آ جائے۔ اور نریندر مودی کے
پروجیکٹ کیے جانے سے کانگریس کو کہیں یہ لگتا ہے کہ وہ امن پسند سیکولر ذہنیت کے جو لوگ ہیں وہ فرقہ پرستی سے گھبرا کے خامخواہ بلا وجہ کانگریس کے ساتھ ڈر کی وجہ سے آ جائیں گے کہ مودی آ جائیں گے تو ایسا ہو جائے گا. لیکن مودی کا کوئی خوف مجھے نہیں ہے، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ مسلمان روک پائے یا نہ روک پائے، مجھے یقین ہے پچھلے چناؤ میں سب سے بڑی طاقت فرقہ پرستوں کی سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی ذہنیت لال کرشن اڈوانی ہوا کرتے تھے. مسلمان نے کتنا روکا اس کو چھوڑ دیجئے. میرا ماننا یہ ہے کہ سیکولرزم میں یقین رکھنے والے ہندوؤں نے لال کرشن اڈوانی کو روکنے کا کام کیا تھا، اور وہی لوگ سیکولر ذہن کے ہندو آج نریندر مودی کو روکنے کا کام کریں گے. صاحب وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رہے گی. عام آدمی سوتا ہوا شیر ہے، انگلی مت کر، جاگ گیا تو چیز پھاڑ دے گا. समय शक्तिमान है, समय सम्मोहन है, समय सावधान है, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है. हौसलों के लिए समय एक झपकी है. समय अनुशासन है, समय सुशासन है, शांत है, क्रुद्ध है, समय सुबुद्ध है, विजय का युद्ध. समय एक नारा है, समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है. रहिए समय के साथ. توقیر صاحب بریک کے بعد آپ کا پھر سے ایک بار خیر مقدم ہے. آپ بتا رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں کانگریس بھی اس سازش میں شامل ہے کہ مودی کو پروجیکٹ کیا جائے تاکہ مودی کا ڈر دکھا کر کہ مسلمانوں کا ووٹ سمیٹا جائے. اگر ایسی صورتحال ہے تو آپ مسلمانوں میں بیداری لانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، اتنا تو مسلمانوں میں بیداری آ چکی ہے. ان چیزوں کو عام مسلمان سمجھنے لگا ہے، ان سازشوں کو پہچاننے لگا ہے. اور اسی وجہ سے اگر مودی کا کوئی خوف ہوتا، ابھی علاقائی چناؤ ابھی 5 جگہ ہو رہے ہیں، ان کے نتائج بتا دیں گے کہ مسلمانوں میں اس معاملے کو لے کر بیداری ہے، کہیں کوئی خوف نہیں ہے، اور کہیں سازش کا شکار مسلمان ہونے کو تیار نہیں ہے. نریندر مودی کا جہاں تک تعلق ہے، مجھے یقین ہے کہ مسلمان متحد ہو کر اور سیکولرزم میں یقین رکھنے والا ہندو، یہ تمام لوگ متحد ہو کر نریندر مودی جیسے لوگ، جو حشر ہم نے 2009 میں لال کرشن اڈوانی کا کیا تھا، انشاءاللہ اس سے زیادہ برا حشر ہم 14 میں نریندر مودی کا کرنے والے ہیں. اتنی بڑی اکثریت کے ساتھ وہاں پہ سرکار ہے آپ کی، مسلمانوں کو ریزرویشن کیوں نہیں مل پا رہا ہے؟ میں سرکار میں میرا الائنس ہے، میری پارٹی کا سماجوادی پارٹی سے الائنس ہے، اور جس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا تھا 18% ریزرویشن کا، تو اس کے لیے جواب دہ میں نہیں ہوں. اس کے لیے ان کے سماجوادی پارٹی کے جو مسلم رہنما ہیں، مسلم قائدین ہیں، اس کون ہیں وہ؟ نہیں، میں کسی کا نام، بہت سے ہیں. کوئی ایک خاص؟ نہیں، کوئی خاص نہیں ہے، سارے کے سارے خاص ہیں. منسٹر بنے ہوئے ہیں، اور شاید 42 MLAs ہیں مسلمان جو سماجوادی پارٹی کے. ان تمام کی ذمہ داری تھی کہ جب انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ چیز شامل کی تھی،
اس وقت ان سے سوال کیا جانا چاہیے تھا کہ وہ کون سی شکل ہے جس پر عمل کر کے آپ مسلمانوں کو 18% ریزرویشن دے سکتے ہیں۔ سماجوادی پارٹی نے یہ جو 18% ریزرویشن کی بات کی تھی، تو سماجوادی پارٹی نے، میرا ماننا یہ ہے کہ سماجوادی پارٹی نے دھوکہ نہیں کیا، بلکہ سماجوادی پارٹی کے وہ تمام مسلم قائدین جو ایم ایل اے بنے بیٹھے ہیں یا جو منسٹر بنے بیٹھے ہوئے، ان کی ذمہ داری تھی کہ اپنے قائد سے پوچھتے، اپنے رہنما سے پوچھتے کہ وہ شکل بتائیے کیسے دیں گے۔ جس شخص کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو وزیر بنے بیٹھے ہیں، یہ ایسا مانا جاتا ہے، میں کسی ایک شخصیت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں کہ ان کی سماجوادی سرکار میں کافی چلتی ہے اور وہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ہر منسٹر کی بہت چلتی ہے وہاں، ایسی بات نہیں، لیکن کسی ایک کی کیا چلتی ہو۔ اس کے باوجود وہ ریزرویشن پہ کوئی مثبت پہل نہیں کروا پا رہے ہیں؟ سب سے بڑا مسئلہ مسلمان کے تحفظ کا ہے، فسادات سے مسلمانوں کو بچانے کا ہے۔ تو میری سب سے پہلی شرط تھی کہ دنگا نینترن آیوگ بنایا جائے، اور پی سی ایس جے میں ایک اردو کا پرچہ ہوا کرتا تھا منصفی میں، جس کی وجہ سے کافی لوگوں کو مدد مل جاتی تھی، وہ پرچہ کسی وجہ سے بند کر دیا گیا، اس کو دوبارہ بحال کیا جائے، اور جو جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں بند ہیں، فاسٹ ٹریک کورٹ کے ذریعے ان کو جلد سے جلد رہا کرایا جائے۔ آپ نے دنگا نینترن کی بات کی، ابھی اینٹی کمیونل رائٹ بل لانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن کئی سالوں سے ہم لوگ یہ سن رہے ہیں کہ یہ بل آنے والا ہے۔ یہ اس سرکار کا، جانے والی جو سرکار ہے ابھی وہ پارلیمنٹ پوری ہونے والی ہے، یہ ونٹر سیشن ہے، ابھی تک وہ بل بزنس میں لسٹ نہیں ہوا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس اس کی نیت صاف ہے اس بل کو لانے میں، اور اگر لائے گی تو فلور آف دا ہاؤس پہ کیا یہ بل پاس ہو پائے گا؟ ان کی سرکار چلتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا، آج تک وہ بل کیوں نہیں لایا گیا، اور آج چناؤ کے عین موقع پر وہ بل کیوں لایا جا رہا ہے؟ سچر رپورٹ میں کسی قسم کی کوئی سفارش کی ہی نہیں گئی ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ میں مسلمانوں کے جو اصل حالات ہیں اس کی طرف نشاندہی وہ بتایا گیا ہے۔ انہوں نے کوئی سفارش نہیں کی کہ کیا کیا جانا چاہیے، انہوں نے جو اصل تصویر ہے مسلمانوں کی ہندوستان میں، اس میں ATR جب آیا تھا، ایکشن ٹیکن رپورٹ، اس پہ 72 چیزیں بتائی گئی تھی جو کرنا تھا۔ آج یہ دعویٰ کر رہی ہے سرکار کہ اس میں سے 69 وہ چیزیں جو کرنی تھی مسلمانوں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے وہ کر دی گئی ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آج کی تاریخ میں مسلمان سب سے زیادہ خوفزدہ اور احساس کمتری کا شکار ہے، اور احساس عدم تحفظ کا شکار ہے۔ تمام پارٹیاں مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہیں، اور آج کی تاریخ میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ ملائم سنگھ واحد وہ شخصیت ہے جو مسلمان کی بات مسلمان کا نام لے کر کرتے ہیں۔ آپ نے دوسرے نیتاؤں کو بھی سنا ہوگا، فرقہ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، ان تمام لوگوں کو میں نے سنا ہے، وہ کبھی مسلمان لفظ ان کے منہ پہ نہیں آتا ہے۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ میں تمام سیکولر جماعتوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ لفظ مسلمان ان کے منہ پر نہیں آتا ہے، الپ سنکھیک یا مائنورٹی کہا جاتا ہے۔ ملائم سنگھ تنہا وہ شخصیت ہے جو مسلمان کا کام مسلمان کا نام لے کر کرتی ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ اس وقت ہندوستان میں کوئی دوسرا چہرہ ایسا نہیں ہے جو ہم فرقہ پرستی کے مقابلے میں جسے ہم کھڑا کر سکتے ہیں۔ ملائم سنگھ واحد شخصیت ہے۔ تو کیا آپ ملائم سنگھ یادو کو اگلا وزیر اعظم یا وزارت عظمیٰ کا امیدوار سمجھتے ہیں؟ میری پوری کوشش یہ ہے کہ فرقہ پرستی اور امن پسندی کے خلاف جب جنگ ہو تو فرقہ پرستی کا سب سے بڑا چہرہ اس وقت میری نظر میں نریندر مودی ہے، اور اس کو تو انشاءاللہ ہرا دیا جائے گا۔ اور امن پسندوں میں یہ اور بات ہے کہ فرقہ پرستوں نے اتر پردیش کو نشانہ بنا کے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن امن پسندوں میں سب سے بہتر اور مناسب چہرہ اس وقت ملائم سنگھ یادو کا ہے۔ ناظرین، آپ ابھی دیکھ رہے تھے گفتگو توقیر رضا خان صاحب کے ساتھ۔ انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات کہا، حالانکہ انہوں نے میرے سیدھے سوال کا جواب نہیں دیا ہے کہ 2014 میں ان کی کیا حکمت عملی ہوگی، لیکن اس بات کو بہت واضح کیا ہے کہ ملائم سنگھ یادو 2014 کے الیکشن میں وزارت عظمیٰ کے سب سے بڑے امیدوار ہوں گے اور ایک سیکولر چہرہ ہے۔ انہوں نے اپنی باتیں بہت مضبوطی سے رکھی۔ مولانا صاحب، آپ کا تکرار میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اگلے ہفتے پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، آداب۔